السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک حمزہ آفیشیل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان بلے کا جون سے وہ واپس کر دیا گیا ہے۔ لیکن امید یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا پاکستان سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، اور شاید وہ جیت بھی جائے اور بلے کا نشان واپس لے لیا جائے۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو پچھلے الیکشن کا اور اس الیکشن کا بتاؤں۔ 2018 کے انتخابات میں آپ یقین مانیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نا یہ لیول پلینگ فیلڈ والا ایشو تھا۔ اس کے گواہ بہت سے لوگ ہوں گے، یعنی ان کے لوگوں کو بھی فونیں کالز آیا کرتی تھی کہ آپ اس پارٹی سے الیکشن نہ لڑیں، یا ڈیفرنٹ قسم کی جو سا راستے دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ آزمائے جاتے تھے۔ اور 2024 کا جو اب الیکشن ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ایز اٹ از وہی کام ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو نون لیگ کے ساتھ 2018 میں کام ہو رہا تھا نا، اس میں پی ٹی آئی اگر کر نہیں رہی تھی تو ساتھ دے رہی تھی۔ آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو نون لیگ کر نہیں رہی پر ساتھ دے رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب کا ساتھ دیتی ہے، وہ برے کام کا بھی ساتھ دیتی ہے، اچھے کام کا بھی ساتھ دیتی ہے، یعنی وہ ہر فن مولا والا حساب ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی تو بھی ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہ تو تین بڑی پارٹیوں کی تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر یہ کرتے نہیں ہیں تو یہ کم از کم ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ تو یہی کام آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ شور مچاتے ہیں 2018-13 میں جو سے یہ ان کو کافی حد تک وہاں حلقوں سے سپورٹ حاصل تھی، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ نا انوالو رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انہیں صرف سپورٹ، یہ خود نہیں گراتے، یہ سامنے خود نہیں آتے، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسری پارٹی کو ہمیشہ نیچے رکھ سکیں، ان کو جھکا سکیں۔ یہ روایت بہت غلط ہے کہ اپنا جو اپوزٹ جو وہ سیاستدان ہوتا ہے، جو مطلب جس کے ساتھ آپ نے کنٹینٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو گرانے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ ایسے انتخابات میں ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا، فائرنگ، قتل و غارت، کیا کچھ معاملات یہاں پہ نہیں ہوتے الیکشن جیتنے کے لیے، اور ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ بالکل لوگ جو سے وہ ڈر اور سہم جائیں پاکستان کے حالات سے۔ اب الیکشن 8 تاریخ کو ہونا ہے۔ ایک الیکشن کی ایکٹیویٹی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں یا دنیا میں جہاں کے بھی الیکشن ہونا ہوتا ہے، 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، ایون 1.5 سال پہلے بھی الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ملک میں تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے یہ الیکشن پتہ چلا ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ بالکل ایک گرا الیکشن ہی ہو رہا ہے، گندا کھاتے ہی ہو رہا ہے۔ کہ الیکشن تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اس میں عوام اپنے حکمران طے کرتی ہے، جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہر ملک کی ہر عوام سمجھدار ہوتی ہے، اپنے عقل و فہم کے مطابق، تعلیم کے مطابق وہ اپنا لیڈر چنتی ہے، وہ اپنا حلقے کا MNA MPA چنتی ہے، تو عوام تو سمجھدار ہے۔ تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، اور یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے نا الیکشن۔ آپ اپنا ووٹ حق کے رئی استعمال کر کے آپ اپنا نمائندہ چنیں، تو اس ہماری اتنی امپورٹنٹ چیز کو، اتنی ایکسپینسو چیز کو انہوں نے 2 کوڑی کا بنا دیا۔ 2 کوڑی ان دا سینس کہ آپ دیکھیں اس ملک میں 3 مہینے پہلے پتہ چلا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ الیکشن۔ تو یہ بہت سی وجوہات ہیں جن پہ دل دکھتا ہے پاکستان کے حالات دیکھتے۔ حاضر ہمارے ملک کا اچھا نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اور ماضی تو ہم سب دیکھ چکے ہیں اس ملک کا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ سے ہی امید ہے، اللہ سے ہی دعا ہے۔ ورنہ آپ اگر یہ کہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی کوئی ایسے بندے ہیں، مطلب جو بندہ اچھا ہوتا ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں جا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، کام خراب ہو گیا۔ ہمارے یہاں کام ہی نہیں ہوتے۔ آپ یقین مانیں، جس حلقے میں بیٹھا ہوں، اس حلقے میں کوئی کام پچھلے 10 15 20 سال سے نہیں ہوا۔ یہ ذرا کینٹ کا ایریا، تو اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آرمی کی سربراہی میں ہوتا ہے، ادروائز حکومتی لیول پہ یہاں کام اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کینٹ کا صرف نام ہے، ایکسپینس لیے جاتے ہیں، کام اس کا ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بالکل یا گزرا، میرا خیال ہے یہ حکومت کے وزیر مشیر جتنے بھی ہیں، انہیں کم از کم ٹی وی پہ آ کے یہ بتانا چاہیے کہ کتنا پاسپورٹ ڈیلی کا ہمارے ملک سے بن رہا ہے، اور کتنے نوجوان لڑکے، ایجڈ لوگ جتنے بھی ہیں، وہ کتنے اس ملک سے قانونی طریقے سے باہر جا رہے ہیں، اور غیر قانونی طریقے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 3 4 مہینے پہلے لیبیا کی جو سمندر میں کشتی ڈوبی تھی، 700 سے 800 پاکستانی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں شہید ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لیبیا جا رہے تھے، غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے۔ تو یہ حالات و واقعات پاکستان کے پتہ نہیں کب صحیح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ سے دعا ہے۔
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔